قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ سے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، Who created God؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس میں میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، انفینٹ ہے۔ تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا ورنہ تو یہ شروع رکے گی نہیں۔ اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ پھر وہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا، میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو، اس کی برابری کا کوئی ہو۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا، اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی، اور اللہ کو موت نہیں آتی۔ وہ الحی القیوم۔ وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص یونیک سورت ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں۔ دعا آپ اپنی کریں، یہ سنت اذکار ہم نے لکھے ہیں گرین کارڈ پہ۔ جن لوگوں نے اجتماعی دعائیں شروع کروائی ہیں ان کو ان 17 جو سنت اذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے، وہ 17 میں سے مجھے 10 سنا دیں۔ زیادہ تسبیحات فاطمہ سنا دیں گے، آیت الکرسی سنا دیں گے، اللہ اکبر استغفر اللہ سنا، اس کے بعد وہ ٹھک جائیں گے۔ تو یہ تو انہوں نے یاد نہیں کیا ہمیں۔ اور ابن سنان تابعی کا قول ہے کہ جب بھی کسی قوم میں بدعت داخل ہوتی ہے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔
اب سنت ان سے اٹھ چکی ہے، اجتماعی دعا پہ لگایا، اور وہ بھی کیا ہے، وہ امام کر رہا ہوتا ہے، پچھلے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی آمین آمین کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا تو امام بھی دعا کرتے ہوئے گھڑی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ انت السلام کے سلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، نہ مانگنے والے کو پتہ ہے۔ سنت اذکار آپ کریں۔ اجتماعی دعا اگر کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پہ کروائے وہ درست ہے، اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے تھے، آپ سے دعا کروایا کرتے تھے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا۔ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک شخص جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، دعا کریں بارش ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب گئے تھے تو سورج نکلا ہوا تھا، واپس آئے تو تیز بارش تھی، حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، سر نبی کی دعا سے تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلے جمعے وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ دعا کریں بارش بند ہو، ہمارے تو گھر ٹپک رہے ہیں، اور آپ یہ دعا کریں کہ یہ بارش ہمارے مکانوں کی بجائے زمینوں پہ ہو۔ یعنی پرانے زمانوں میں بھی ایک جگہ مکان تھے، زمینیں باہر ہوتی تھی، جس طرح آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے دعا کی، پھر آپ نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارہ کیا بادلوں کو، تو بادل پھٹنے شروع ہو گئے، گرد و نواح بارش ہو رہی تھی، اور مدینہ شریف کے یعنی گھروں کے اوپر بارش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وسیلہ اور توسل آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے نماز استسقاء کے لیے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کو توسل کے لیے لے کے آتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں تو وہ دعا کرواتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی۔ تو یہ وسیلہ اور توسل ہے کسی شخص سے دعا کروانا جو سامنے موجود ہے۔ تو اس کے طور پہ یہاں اکیڈمی میں دعا ہوتی ہے جب کبھی بھی ہو، یعنی ہمارے ملک صاحب کی والدہ فوت ہوئی تھی 3-4 دن پہلے، تو اس لیے آج ہم نے وہ اجتماعی دعا صرف ان کے لیے نہیں کروائی ہے، بلکہ تمام مسلمین اور مومنین مومنات جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ تو باقی یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا والا مسئلہ اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا والا مسئلہ، یہ ثابت کوئی نہیں ہے، خام خواہ اس کو ایک روٹین بنایا ہوا ہے، اور پھر جو کہتا ہے کہ آپ سنت پہ عمل کریں اس کو کہتے ہیں یہ دعا کے منکر ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس فقی موجود ہے۔ دیوبندیوں سے اگر آپ بات کریں گے تو ان سے صرف یہ پوچھئے کہ آپ جنازے کی نماز کے بعد دعا کیوں نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اچھا ان کو کہ فرض کے بعد ثابت ہے، وہ کہیں گے یہ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا کہیں دعا اٹھ نہ جائے امت سے۔ تو آپ کے علماء نے یہ بدعت جاری کی ہے، تو ادھر بریلویوں کے علماء نے جنازے کے بعد جاری کر دی ہے، اور پھر وہاں کہتے ہیں جنازہ تو خود ہی دعا ہے، تو نماز کے اندر دعا نہیں ہے درود شریف کے بعد، تو دونوں ہی کہانیاں کروا رہے ہیں، اور الٹا تختہ مشق بنایا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو سنت کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دعا روٹین میں نہ کریں، کبھی کبھار کوئی توسل کے طور پہ کرواتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، باقی آپ اپنی دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے کریں، ہم تو کرتے ہیں ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں۔ المستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ تیرا رب کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ سنت اذکار بھی آپ ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ اٹھانا دعا کی شرط نہیں ہے، لیکن یہ قبولیت کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ ہم ٹوائلٹ میں جاتے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے، بغیر ہاتھ اٹھائے کرتے ہیں۔ وضو کرنے سے پہلے یوں تو نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے یوں دعا نہیں کر رہے ہوتے، نوالا توڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے دعا کی، لیکن افضلیت ہے۔ تو اب نماز کے بعد اب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ چند ایک دعائیں تو ہاتھ اٹھا کے کریں، اللہ کے سامنے فقیر کے طور پہ پیش ہوں، اس کے بعد دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے۔ اس پہ میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے۔ تو اجتماعی دعا کی روٹین بنانے کے ہم خلاف ہیں، اجتماعی دعا جائز ہے وسیلہ اور توسل کے طور پہ، اور انڈیویجول دعا آپ ضرور کریں۔ باقی یہ یعنی جس طریقے سے انہوں نے روٹین جاری کی ہوئی ہے، یہ تو خود ان کی فقہ کی کتابوں میں بھی کوئی بات ان کو سپورٹیو اس حوالے سے نہیں ملتی ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے اجتماعی دعا کرنی ہے، تو یہ انہوں نے خود سے بنائی ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے علماء نے داخل کی ہے، تو علماء پھر دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے سر، وہ جب داخل کر رہے ہوں گے تو یقیناً بدعت ہی داخل کر رہے ہوں گے، بے شک، کیونکہ جب دین میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے، کیونکہ یہ خلفائے راشدین تو اب نہیں ہے نا کہ ان کی مثال کوٹ کریں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو وہ بھی نہیں ہے۔ ایون خلیفہ راشد بھی کوئی بدعت دین میں نہیں داخل کر سکتے سر، وہ بھی
ان کی سنت کو اس لیے لازم کہا گیا کہ وہ سنت کے مطابق ہی عمل کریں گے. دوسرا اگر وہ خلاف سنت کریں گے تو وہ پبلکلی رپورٹ ہوگا اور باقی اصحاب ان کی تصحیح کر دیں گے. جیسے حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، تو باقی اصحاب نے ان کی مخالفت کر دی ہے، ان کا یہ فیصلہ جو ہے ریورٹ ہو گیا. آج امت حج تمتع ہی کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پہ اپنا ایک تو یہ احسان جتایا کہ تمہیں ابراہ کے لشکر سے پناہ دی. دوسرا احسان اسپیسیفکلی قریش کو، ظاہر ہے قریش کو اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے چن لیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا. انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. بعد میں پھر اللہ نے بنو اسماعیل کو، قریش کو، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی اولاد کو، بنو اسماعیل کو فضیلت دی. تو وہ قریش تھے. تو اب قریش مکہ کی طرف نبی الاسلام کی بعثت خاصہ تھی. بعثت عامہ تو پوری انسانیت کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. لیکن بعثت خاصہ جو ہے وہ قریش کی طرف تھی، عرب کے لوگوں کی طرف. تو ظاہر قریش نے ہی دعوت قبول کرنی تھی، تو دنیا کو تل پٹ کرنا تھا. تو اللہ نے قریش کے لوگوں کو اپنا احسان یاد کروایا. لِإِيلَافِ قریش. اور یہ دیکھیں قریش کا قبیلہ واحد قبیلہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے. ویسے ساڑھے فرانسہ بھی قریشی نے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش، بسبب اس کے کہ اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے دل میں، محبت ڈال دی قریش کے دل میں. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. الفت کس چیز کی؟ تجارتی سفر کی، سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی. ہمارے جو آج کل کے قریشی ہیں تو اسی سے ہی باہر نہیں نکلتے. یہ ان قریش کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے ٹف ماحول کا تمہیں عادی کر دیا اور تمہارے دل میں محبت رکھ دی ہے سفر کی، ریگستانی سفر جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تو یہ اللہ نے تمہارے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ تم اتنا مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو. کتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہو، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. اور کس لیے کرتے ہو؟ پیٹ کے لیے ہی. تجارت کرتے تھے. ظاہر ہے عرب کے اندر تو کچھ بھی نہیں اگتا تھا. یہاں ہندوستان سے جو مسالہ جات پہنچتے تھے وہ آ کے عرب کے بارڈر کے اوپر آتے تھے، وہاں سے وہ اٹھا کے یمن میں اور یعنی شام کے اندر لے کے جایا کرتے تھے. یہ ان کی تجارت ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے سفر کی. گرمی ہو سردی ہو تم سفر کرتے ہو. یہ قریش کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ تمہارا سارا جو لائف لائن ہے تجارت ہے، اور اس تجارت کے لیے سفر بڑا ضروری ہے. سفر دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور تمہارے دل میں اللہ نے سفر کی محبت ڈال دی ہے. اتنے مشکل. اور یہ سر ان کی ایک عادت تھی جو اللہ نے پھر یوٹیلائز کی ہے. سر اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ ہی تھے جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر پھر الٹی ہے، لیکن ان کو اپنی یہ خوبی پتہ نہیں تھی. دو خوبیاں تھیں ان کے اندر، ایک ٹف ماحول کے عادی تھے اور دوسرا یہ کہ جب زبان دے دیتے تھے نا پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس لیے آپ دیکھ لیں قریش مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. ابو جہل تھا تو منافق نہیں ہوا، وہ سامنے آگے لڑا، اس نے کہا لڑوں گا مر جاؤں. ایون گردن کاٹنے لگے، اس نے کہا نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. یعنی وہ اپنے باطل دین کے اوپر بھی بڑے محکم ہوتے تھے. اور جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں مکے کے لوگ، وہ آپ دیکھ لیں پھر کتنے پیشن کے ساتھ ہیں. اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی لوگ جب پکے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو اور دو ان کے اندر خامیاں تھیں. ایک تھی طوائف الملوکی، آپس میں لڑتے رہنا. بہادر تھے لیکن دو بہادر بھائی آپس میں لڑتے رہے تو تیسری جگہ کیا وہ فتح کریں گے. اور دوسرا چٹے ان پڑھ، جاہل، امی. اللہ نے یہ دو خامیاں ان کی دور کر دی.
ان کے اندر اتفاق پیدا کر دیا، نبی علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک لیڈر دیا جس نے عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. پھر سر دنیا کی کوئی پاور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن انہوں نے رومن اور پرشین امپائر سے ان کا اسلحہ چھین کے ان کو گرا دیا. ٹف مول کے عادی تھے. اور علم اللہ نے دے دیا، ان کی اپنی زبان میں ان کو کتاب دے دی، قرآن. تو وہ لوگ جو ان کو امی اور جاہل کہا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی، سر جس نے سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران، اس کے سامنے کون سا یہودی پادری اور عیسائی پادری ٹھہر سکتا ہے دلائل میں، اور جبکہ اس کی اپنی زبان میں ہو اور عرب کے لوگوں نے وہ رٹی ہوئی ہو کتاب. علم اتنا محکم دیا کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. سر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے صرف سورہ مریم ہی تلاوت کی تھی نا، تو سب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا. کوئی حضرت جعفر نے کوئی تقریر تو نہیں یاد کی ہوئی تھی. سورہ مریم تھی جس میں بتایا گیا کہ بھئی عیسیٰ بن مریم کا سٹیٹس یہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو پھر نجاشی نے بھی ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے بیان کیا، یعنی منون اتنا ہی ہے، یہ تنکے جتنے بھی ایڈیشن نہیں ان میں کی جا سکتی. اللہ کے بندے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے اندر خوبی رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ اس چیز احسان جتایا اپنا کہ دیکھو الفت پیدا کر دی ہے سفر کی، کہ تم سفر اختیار کرتے ہو. تو اب پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس گھر کا کھانا کھا رہے ہو، بیت اللہ کے نام کے اوپر قریش کے لوگ پورے عرب کے اندر ان کا ایک ٹیکا تھا، چودھری تھے یہ. ہر قافلہ لوٹا جاتا تھا، قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. وہ کہتے تھے یہ تو کعبے کے متولی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ان کو ڈر لگا ہوتا تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اینکی پینکی کی ہمارا بت ہی اٹھا کے پرے پھینک دیں گے. تو وہ بھی ان کو خطرہ رہتا تھا دوسرے قبیلوں کی. تو قریش کے لوگ بآسانی گرمی سردی سفر کرتے تھے ریگستان کا، اور بغیر کسی ڈر کے. دوسرا کوئی قافلہ بچتا نہیں تھا اور ان کے قافلے کو وہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. ڈاکو تھے نا، آپ کو پتا، لٹیرے عرب کے لوگ، ان کا گزر بسر اس طرح ہوتا تھا قافلوں کو لوٹ کے. ظاہر ہے جب وہاں پہ کوئی اناج بھی نہیں اگنی، کوئی معدنیات بھی نہیں ہے، تیل بھی تو ابھی آگے دریافت ہوا ہے نا، تو بیچارے کھائے پیئیں گے کہاں سے؟ اسی طریقے سے ہی کرتے تھے وہ. تو قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے اور ان کو پروٹیکشن ہوتی تھی کعبے کی وجہ سے. خانہ کعبے کے نام کا وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اپنی تجارت. تو اللہ نے فرمایا تو یہ صرف کھان پینے والے کام جو کیا ہوا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو عبادت بھی کرو نا اسی گھر والے رب جس کا یہ گھر ہے، اس رب کی. ساتھ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں، شرکاء کیوں شریک کیے ہوئے ہیں؟ اس رب کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے کعبۃ اللہ. الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے تمہیں کھلایا جبکہ تم فاقے میں تھے. وآمنہم من خوف، اور تمہیں امن دیا خوف میں. سارے قافلے خوف کی حالت میں گزرتے ہیں اور قریش کے قافلے کو کوئی لوٹتا ہی نہیں ہے. کیسا امن دیا ہے؟ کس کی برکت سے؟ کعبے کی برکت سے. اور اسی کعبے کی برکت سے جو تم تجارت کرتے ہو، تمہارا سارا کھانا پینا اس تجارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی کعبے کا ہی کھا رہے ہو. تو اس کا تقاضا نہیں ہے کہ جس رب کا یہ گھر ہے اس کی پوجا بھی کرو. یہ اللہ نے ان کو احسان جتایا. یہ سورہ قریش آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر کیا قیامت ہے. یہ قرآن کی وہ صورت ہے، میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. میں اس زمانے میں پہنچ جاتا ہوں کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جن میں قریش کے اندر ہی پیغمبر کو بھیجا ہے، اور اس قریش کی قوم کو اللہ نے تیار کیا ہے دنیا کی امامت کے لیے. اس ایک چھوٹی سی صورت میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ان کی ہسٹری لپیٹ دی ہے. کیا سوز و گداز ہے. یہ تو قریش کے لوگ جب یہ صورت سنتے تھے تو پھر ان کی چیخیں نکلتی تھی کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے اٹھا لیا ہے، اس گھر کی وجہ سے سب کچھ کرتے تھے. اب وقت آ گیا کہ تم ہمارے پیغمبر کے ساتھ ملو، ان پہ ایمان لے کر آؤ اور خالص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو دنیا میں پھر اللہ تمہیں امام بنائے گا. پھر امام بنایا نا قریش کے لوگوں کو. ایمان تو آخر میں لے کے آئے ہیں، کچھ لوگ شروع میں آ گئے.
لیکن پھر حق ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جناب سورہ قریش ہے۔ ہمارے جو قاری حضرات ہیں انہوں نے یہ 2 صورتیں رٹی ہوئی ہیں۔ ہر دوسری نماز میں علم ترى کیف فعل، پہلی رکعت وچ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت وچ کیا پڑھتے ہیں؟ لإیلاف قریش۔ اس قاری سے پوچھا جائے یہ جو تو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ کیا قیامت مضمر ہے، کیا سوز و گداز ہے اس صورت کے اندر۔ ایک یہ صورت ہے، اور دوسری انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب نبی نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اب نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت کا وقت۔ یہ 2 صورتیں انتہائی سوز و گداز والی صورتیں، لیکن اس کے لیے جسے اسلامک ہسٹری پتہ ہے، جسے پتہ ہے کہ یہ دعوت کیسے اٹھی ہے اور چھا گئی ہے پوری دنیا کے اوپر، گراس روٹ لیول سے اٹھ کے چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر تبدیلی لے کے آئے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی ہماری، امید ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ایمان کس طرح انسان کی پوری شخصیت کو ایک نئے رنگ میں ڈھال دیتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رمضان کے روزے بھی ایمان کے ساتھ رکھیں، ہم قیام بھی ایمان کے ساتھ کریں، ہم لیلۃ القدر کا قیام بھی ایمان کے ساتھ کریں۔ تو ایمان حقیقت میں جب کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر لازمی طور پر اس شخص کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی بہترین ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ کے انسانوں کے ساتھ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حساس انسان بن جاتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے درد ہوتا ہے، اور اس حدیث کے مطابق کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو گویا جس چیز سے وہ خود تکلیف محسوس کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اس تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ حیوانوں اور باقی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہترین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب خیر اور بھلائی کے راستے پر چلتا ہے، سلامتی کے راستے پر چلتا ہے، تو کس قسم کے سوالات کرتا ہے اور کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ یعنی نیکی کے تو بہت سے کام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی اس دلچسپی پر کہ وہ کوئی اچھی بات جاننا چاہ رہے تھے، آپ نے ان کو بہت ہی کام کی اور فائدے کی بات بتائی۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے، ایسی سنت ہے، اگر آج ہم اس کو زندہ کریں اور ہم میں سے ہر صاحب ایمان شخص اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کے راستوں کو ان کے لیے کھلا کر دے اور ان سے اذیت والی چیزیں ہٹا دے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے معاشرے میں امن پیدا ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹریفک کا کتنا ہجوم ہے، بعض اوقات
ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، راستہ نہیں دیتے، غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں، غلط جگہ پر گاڑی روک دیتے ہیں، بعض اوقات عین بیچ راستے کے ڈرائیورز اتر کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں، اذیت دینے والی ہیں. ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو دور کرنے والے بنے. اور رمضان کے روزے جو حقیقت میں انسان کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، وہ تقوی انسان کو باشعور بناتا ہے. اس شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اخلاقیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا ایمان کا حصہ بتایا گیا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 یا 70 سے بڑھ کر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو گویا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا دراصل ایمان کا ثبوت دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں نیکی لکھ دی جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. کیونکہ ان البر یہدی الی الجنہ، نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے. انسان ہر روز جب صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے، یعنی انسان دراصل اپنا صدقہ دے رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں صدقے کا ایک بہت ہی محدود سا مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ کسی بکرے کو ذبح کر دیا جائے یا کسی مسکین کو کچھ کھانے کو دے دیا جائے، وہ بھی صدقہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے کاموں کو صدقہ شمار کیا گیا. فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، یعنی باہم اگر وہ جھگڑ رہے ہیں تو انصاف کی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا، یعنی سواری میں مدد دینا، یا اس کا سامان اٹھانا، یا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور پاکیزہ بات کرنا، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اگر انسان کا شعور جاگتا ہو، بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوں، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کو راستے میں پڑی ہوئی یا راستے میں بکھری ہوئی یا تکلیف دینے والی چیزیں پھر نظر نہ آئیں اور وہ یہ صدقہ کیے بغیر گزر جائے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے کہ امت کیا کچھ کرتی ہے، تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا پایا. کہ ان کے اچھے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں. یہ نہیں کہ سڑک کسی کام کے لیے کھودی تو واپس درستی نہ کی، یا کہیں پائپ بچھائے تو وہ اس طریقے پر کہ آنے جانے والوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں، یا پھر یہ کہ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے ادھر ادھر کر دیں اور لوگوں کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھول دیں. یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا کردار نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعمال دکھائے گئے ان میں سے ایک نیکی یہ بھی دکھائی گئی کہ آپ کی امت راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے والی ہے. اور میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا، یعنی لوگوں کے سامنے ہی تھوک دینا یا راستے میں. اب آپ دیکھیے بعض راستوں پر پان کی پیک پھینکی ہوئی ہوتی ہے، اچھی بھلی بلڈنگ، صاف ستھرے راستے، صرف تھوک کے نشانات کی وجہ سے ایسا کریہ منظر پیش کرتے ہیں کہ انسان کی طبیعت متلا جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے. پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایسے راستے سے گزرا کہ ایک خاردار شاخ اس پر تھی، یعنی کانٹوں والی شاخ تھی. اس پر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے. پھر وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا صرف اس سوچ کی وجہ سے کہ اس نے دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی ٹھان لی. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک درخت سے راستے میں گزرنے والوں کو اذیت ہوتی تھی، ایک آدمی نے اسے آ کر ہٹا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں اسے درختوں کے سائے میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی وہ شخص جنت میں اس عمل کی وجہ سے پہنچ گیا کہ اس نے دوسروں کا دکھ درد محسوس کیا اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا. پھر اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت بھی ہے. ابو برزہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا شاید کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ رہوں تو آپ مجھے کوئی ایسا زاد راہ عطا فرمائیں جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو. آپ نے فرمایا یہ اور یہ کرو، یعنی کچھ کام بتائے اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو کن کاموں کی تلقین کر رہے ہیں. اگر ہم صرف اس ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے لیے راستے کھلے کر دیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارا آس پاس کس قدر خوبصورت ہو جائے. مومن ایک بہت ہی حساس انسان ہوتا ہے. جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے. وہ کسی کے لیے مسائل کھڑے نہیں کرتا، کسی کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا. وہ ایک نو پرابلم انسان ہوتا ہے. وہ راستے میں دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور ان سارے اعمال کو مومن کے لیے صدقہ بتایا گیا اور ان پر انکریج کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ہر عضو پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہوتا ہے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے صدقہ کروں جبکہ میرے پاس مال نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے. امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، یعنی کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، اس کو اچھے راستے پہ لگانا اور برائی سے روکنا. لوگوں کے راستے سے کانٹا، ہڈی اور پتھر ہٹا دو. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کا نام بھی لے رہے ہیں. نابینا کو راستہ دکھا دو، گنگے بہرے کو بات سمجھا دو، کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہونے کا تمہیں علم ہو. اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کر دو. اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو. یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقہ کے دروازے ہیں، یعنی ان تمام اعمال کا فائدہ خود تمہیں کو ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے شرط نہیں کہ وہ مالدار ہو. یہ وہ صدقات ہیں، یہ صدقے کی وہ قسمیں ہیں جو ہر شخص صدقہ کر سکتا ہے، جس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کچھ زیادہ تردد کی ضرورت نہیں، بس صرف ایک جاگتے دل اور بصیرت کی ضرورت ہے، آنکھیں کھول کر چلنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے درد دل رکھنے کی ضرورت ہے. اور جس کے اندر ایسا دل ہوگا اس کو ایسے صدقات کرنے کے بے پناہ مواقع میسر آئیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ راستوں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور آنے جانے والوں کو ان سے تکلیف پہنچتی. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات سے منع فرمایا کہ تم راستوں پر مت بیٹھا کرو. لوگوں نے عرض کیا ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، یعنی ہمارے بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں، ہم وہیں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو تو راستے کو اس کا حق دو. لوگوں نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، ایذا رسانی سے رکنا، یعنی کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، مثلا کوئی آواز کس کے یا کسی کا مذاق اڑا کے یا کسی کو ڈرا کے، یعنی اپنی ذات سے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دوسروں کو مت دینا. سلام کا جواب دینا، یعنی راہ چلتے ہوئے لوگ اگر تمہیں سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب بھی. اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو بھٹک رہا ہو، جس کو راستہ کا علم نہ ہو، بعض اوقات لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ایڈریس لینا بھول جاتے ہیں، پوچھتے پوچھاتے منزل پہ پہنچتے ہیں، ان کو راستہ سمجھانا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے اور بہت پیشنس کا کام ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی مدد کی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ راستے میں اللہ کا ذکر بھی کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، یعنی اگر راستے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، ان کے لیے وہ قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. لہذا انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے
ساتھ ساتھ بسہولت بآسانی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اور اس کے لیے تسبیحات بھی بتا دی گئی، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے انسان اپنے اندر ایک ہلکا پن بھی محسوس کرتا ہے، اس کے غموں اور دکھوں کے بوجھ بھی ہلکے ہوتے ہیں، دل کو اطمینان ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جگہوں سے انسان گزرتا ہے وہ جگہ اس کے لیے گواہ بن جاتی ہیں کہ وہاں اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، بعض اوقات تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ راستے میں گندگی پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ یہ چیز بھی دوسروں کو اذیت دینے کا سبب بنتی۔ مثلاً اگر کچھ کھا رہے ہیں، مثلا کیلا کھا رہے ہیں تو اس کا چھلکا پھینک دینا، کوئی ٹافی یا بسکٹ وغیرہ کھائیں تو ان کے ریپر پھینک دینا، سگریٹ پینے کے بعد اس کے ٹکڑے پھینک دینا، اور بعض اوقات تو ان ٹکڑوں کے اندر آگ بھی سلگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ راستوں پر رفع حاجت بھی کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے روکا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا کیا جائے جس سے راہ گزر کو تکلیف ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لعنت کرنے والے کاموں سے بچو، پانی کے گھاٹ پر، کسی گزرگاہ پر، اور سایہ دار جگہ میں بول و براز کرنا۔ یعنی یہ وہ کام ہیں کہ جن سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں اذیت دی اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کے درمیان پڑاؤ مت ڈالا کرو، یعنی راستے میں مت بیٹھ جاؤ، اور نہ ہی راستے میں قضاء حاجت یعنی بول و براز کیا کرو۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ چلتی سڑک پر، یعنی جہاں پر ہیوی ٹریفک ہے، بعض اوقات وہاں ٹریفک روک کر خود سڑک عبور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی اذیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ خراب گاڑیاں سڑک پر لے آتے ہیں، وہ عین راستے میں خراب ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شارع عام کے اوپر بڑے بڑے جلسے جلوس کرنا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ، حتیٰ کہ مریض وغیرہ بھی بہت اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ تک دیکھنے میں آیا کہ ایمبولینسز ایسے جگہوں پر پھنس جاتی ہیں اور لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے اس مہینے میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام سے نوازے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو اس کو پسند ہے، جو اس کو محبوب ہیں، اور وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی، پھر اس کو دونوں راستے دکھائے، پھر اس کو آزادی بھی دی کہ وہ چاہے تو بھلائی کے راستے پہ چلے اور چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس راستے کے لیے پسند کیا وہ خیر و بھلائی کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے۔ جب وہ دنیا میں بھیجے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو گویا خوف اور غم کے علاج کے لیے انسان کو جو نسخہ بتایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، یا دوسرے لفظوں میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن انسان اس کے لیے اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سی آزمائشیں بھی ہیں، انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، پھر بسا اوقات انسان کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دباؤ میں آ کر انسان اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر یا اس کی مرضی اور رضا کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا کرنا اس کے لیے نہ دنیا میں فائدے کا باعث ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ہمیشہ پریشانی، احساس ندامت اور غم کا شکار ہوتا ہے، یعنی نتیجتاً دکھ اور پریشانی
اس کا مقدر ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ انسان چونکہ فرشتہ نہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ غلطی تو ہوگی کیونکہ انسان بھول چوک بھی ہے، خواہشات نفس بھی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے غلطی نہ ہو۔ اور انسان شیطان بھی نہیں کہ اس سے کوئی اچھائی نہ ہو اور صرف برائی کرے، نہیں، انسان ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر بیٹھے، تو پھر اس کے بعد کیا کرے؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مایوس ہو جائے، گناہ پر اصرار کرتا چلا جائے اور بالآخر ہلاکت کا شکار ہو۔ اور دوسرا راستہ اور دوسرا طریقہ پلٹنے کا راستہ ہے، توبہ کا راستہ ہے، بھولنے کے بعد واپس لوٹنے کا راستہ ہے، اور یہی راستہ اس کے لیے پسندیدہ راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور خدا کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پہ ہرگز اصرار نہیں کرتے۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد ان کے اندر جب احساس ندامت اٹھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے معافی مانگنے لگتے ہیں اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ فی الواقع جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے، یعنی برا خیال بھی آئے، گناہ کا ارادہ بھی ہو، تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، یعنی تقویٰ کی برکت سے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ درست راستہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کرنا بندے کے حق میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی ایک خاص خوبی کا ذکر کرتے ہیں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے بھی بارہا انسانوں کو یہی سبق سکھایا گیا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ، واپسی کا راستہ اختیار کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ معاف نہیں کرتا اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے، نہیں، 100 بار بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ندامت ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور وہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ آخری دموں پہ نہ ہو یا اس کی سانس نہ اکھڑ جائے، یعنی مرتے دم تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے اور وہ شرک کی حالت میں ہوتا ہے یا کفر کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی حالت میں ہوتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد جب سزا سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر توبہ کا موقع نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، غلطی کتنی بھی بڑی ہو، لیکن کبھی مایوسی پاس نہ پٹکنے پائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے کہ پھر تم کہیں سے بھی مدد نہ پا سکو، یعنی آخرت میں جب سزا سامنے آ جائے گی تو کوئی بھی شخص
کتنی بھی توبہ کرے، کتنا بھی روئے دھوئے، پھر معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جب تک وہ زندہ ہے، کتنا بھی بڑا قصور ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلطی کرنا شروع کر دے کہ معافی تو ہو ہی جائے گی اس لیے جو چاہے میں کروں۔ کیا معلوم کہ پھر اس کے بعد، اس غلطی کے بعد توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں، تو جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں میں دھکیلا اور ان پر چوری کا الزام لگایا اور بہت زیادہ زیادتی کی، لیکن اتنے بڑے قصور کے بعد جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے تو وہ فوراً اپنے رب کے حضور معافی مانگتے ہیں اور اپنے والد سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی کی درخواست کیجیے۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے، واقعی ہم بڑے خطا کار تھے۔ اب یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے کنویں میں پھینکا گیا اور اس پر چوری کا الزام بعد میں لگایا گیا، لیکن جب احساس ہوا تو پھر توبہ کر لی۔ تو ان کے والد نے بھی ان کے لیے پھر کیا کہا تھا؟ قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں جلد ہی تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ